عمران خان صاحب نے جناب چندہ مانگ لیے. آج کل روزانہ ہی ملاقات ہو رہی ہے, 7-8 جو ہیں وہ صحافی جاتے ہیں. 2-4 تو ان میں سے ایسے مجھے یہ نہیں سمجھ آتی یہ صحافیوں کی طرف سے گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے گئے ہیں. جنگ نے اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا, باقاعدہ طور پر ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. شبلی فراز صاحب نے جناب بڑی اگ لگی ہے, آج کل صحافیوں کے ساتھ لڑی جا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوا ہے ان کو. شبلی فراز صاحب کو رپورٹر نے کہا سر یہ جو توشہ خانہ میں, تو انہوں نے کہا یہ تو آپ کا خیال ہے نا, آپ میرے منہ میں باتیں مت ڈالیں. فنکشن سے جو ہے خطاب کر رہے تھے, کئی خواتین بھی وہاں پہ شامل تھی اور انہوں نے وہاں پہ گھڑی چور کے نعرے لگانا شروع کر دیے. ابلیس جن ہے یہ فرشتہ. آگے جواب لکھا انہوں نے جی 2 ہفتے میں ریٹائر ہو رہا ہے, خود ہی پوچھ لینا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے وہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ذرا تھوڑا سا اس کا تجسس جو ہے وہ رہنا چاہیے, لیکن کچھ پہلے ذرا دیگر خبریں جلدی سے اس کو ٹچ کر لیں. عمران خان صاحب نے جناب چندہ مانگ لیے اور انہوں نے اپنی جو یہ جو آزادی کی تحریک ہے, حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے اس کے لیے انہوں نے ڈونیشن مانگا ہے. ایک ویڈیو پیغام جاری کیا, 22 سیکنڈ کا ویڈیو پیغام تھا. انہوں نے کہا کسی بھی تحریک کو سکسیسفل بنانے کے لیے چندے کی ضرورت ہوتی ہے, insafdonate.com کے اوپر جو ہے وہ آپ چندہ ڈونیٹ کریں. تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے, آپ اگر حقیقی آزادی کے اندر یقین رکھتے ہیں تو میں بھی یہ کہوں گا کہ آپ insafdonate.com کے اوپر جو ہے وہ اپنا چندہ جو ہے وہ ضرور ڈونیٹ کیجئے. میں خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ میں بھی یہ پیغام آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں. صرف فرق یہ ہے, میرے ساتھ ہی ساتھ ایک سوال بھی کرنا چاہوں گا, اور میں پاکستان تحریک انصاف کے وہ فالوور جو ایکچولی اس میں ڈونیٹ کریں گے ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خان صاحب سے بھی یہ جا کے ذرا سوال کیجئے. خان صاحب تقریباً 1000 کنال آپ کے پاس زمین ہے. میرے اندازے کے مطابق آپ ایک ارب پتی ہیں اس وقت, کروڑ پتی نہیں ہیں, آپ ارب پتی ہیں اس وقت. اور میرا خیال میں کم از کم 3 ارب سے زیادہ کی آپ کی اس وقت ایک نیٹ ویلیو ہے. مطلب اگر آپ اسامی جنہوں کے اندر ہے نا, آپ 3 ارب سے اوپر کی اس وقت ایک اسامی ہیں. تو مجھے ذرا بتانا پسند کریں گے یہ insafdonate.com میں آپ نے اب تک خود کتنے پیسے اس میں خرچ کیے ہیں؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. ظاہری بات ہے جیڑا بندہ لیڈ کرتا پیا اس کے تو پوچھیں, اور لوکاں کو تو پیسے مانگتا ہے. میں اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, میں اس کو ذرا کلیئر کر دوں. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی تھنگ رانگ ان دیٹ. آپ بالکل سیاسی رہنماؤں کو جو ہے وہ ڈونیشنز ڈیمانڈ کرنے چاہیے. لوگ اکثر اس کو مذاق اڑاتے ہو تو مانگتا ہی رہتا ہے. میں آپ نوٹ کیجیے گا, میں نے کبھی اس چیز کا مذاق نہیں اڑایا. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ واقعی یہ حقیقت ہے کہ آپ کو ڈونیشنز کی ضرورت پڑتی ہے. وہ اگلا سوال پھر بعد میں آتا ہے کہ وہ ڈونیشن لگتے کدھر ہیں, یہ بات کی بات ہے. گھڑیاں بکتی کدھر ہیں, پین بکتے کدھر ہیں, وہ بات کی باتیں ہیں. لیکن ڈونیشنز مانگنا کوئی بری بات نہیں, لیکن بس صرف یہ سوال بھی خان صاحب سے ذرا کوئی کرے جا کے, کوئی پوچھے جا کے. کئی صحافی دوست ہمارے بھائی لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں, آج کل روزانہ ہی ملاقات ہو رہی ہے, 7-8 جو ہیں وہ صحافی جاتے ہیں. 2-4 تو ان میں سے ایسے مجھے یہ نہیں سمجھ آتی یہ صحافیوں کی طرف سے گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے گئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی. وہ کبھی کبھار ہوتا ہے نا, وہ ایک فلم ہے 3 ایڈیٹس, آپ نے دیکھی ہوگی. اس میں عامر خان جو ہے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ شادی میں گھس جاتا ہے, تو وہ کرینہ کپور ان سے آگے پوچھتی ہے آپ لڑکے والوں کی طرف سے آئے ہیں کہ لڑکی والوں کی طرف سے آئے ہیں. تو وہ چند صحافی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ ادھروں آئے ہیں یا ادھروں آئے ہیں, بیٹھے کس سائڈ سے ہوئے. ویسی بات کر رہا, ذرائع مذاق میں کہہ رہا ہوں. وہ ان لوگوں کو میں نا انصحافی کہتا ہوں. سب کی بات نہیں کر رہا, میں چند کی بات کر رہا ہوں. باقی مطلب بڑے کچھ جید بڑے اچھے صحافی بھی جا رہے ہیں خان صاحب سے ملنے کے لیے, اور ایم پی ڈی شور وہ اچھے سوالات بھی کرتے ہوں گے. لیکن چند ایسے ہیں, ایسے گندے انڈے ہیں چند جو انصحافی بن چکے ہیں. وہ صحافی نہیں, انصحافی بن چکے ہیں. خیر, بات کہیں اور سے کہیں اور چلی گئی. اب ایک اور خبر جناب, ایک کارٹون شائع ہوا تھا جنگ کے اندر جس میں لفظ یوتھیو استعمال کیا گیا تھا. میں نے خود اس کی مذمت کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ کسی بھی سیاسی کارکن کو ایسی تضحیک آمیز زبان کے اندر جو ہے وہ نہیں پکارنا چاہیے. جنگ نے اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا, باقاعدہ طور پر ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو ایڈیٹوریل کمیٹی ہے اس نے بیٹھ کے اس کو ریویو کیا اور ہمیں افسوس ہوا ہے کہ یہ چیز جو ہے پرنٹ کے اندر چلی گئی, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ویسے میں اس سٹیٹمنٹ کو زیادہ سیریسلی اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ میں خود جنگ گروپ میں کام کر چکا ہوں اور مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ وہاں پہ کس طرح ہر جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ چیکس موجود ہوتے ہیں. اتنے زیادہ چیکس میں سے جو ہے نا کوئی کارٹون جا نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ایک کارٹون ہے, ایک کارٹون ویسی بڑی سینسیٹیو چیز ہوتی ہے, تو جس کے اوپر ایسا لفظ لکھ دیا ہو وہ جا نہیں سکتا. تو میرا خیال میں یوٹیوبرز جو لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوتے ہیں, جو دنیا جہان کے تھمبنیلز بنا رہے ہوتے ہیں, فضول چیزیں اس کے اوپر لکھ رہے ہوتے ہیں. میں نے تو 2-4 ایسے بھی دیکھے جو نے گالیاں لکھی ہوئی ہیں تھمبنیلز کے اوپر لٹرلی. تو ایک نیشنل لیول کے اخبار کو اور ان لونڈے لپاڑوں یوٹیوبرز کے درمیان تھوڑا سا ایک فرق ہونا چاہیے. آپ کو ایک اپنی ڈگنیٹی جو ہے وہ مینٹین کرنی چاہیے.
اس کے علاوہ ایک شبلی فراز صاحب نے جناب بڑی اگ لگی ہے آج کل. میں ذرا تھوڑی سی خبریں ان کی بھی ذرا 2 خبریں ان کی شاید ذرا شیئر کرنا چاہوں گا. صحافیوں کے ساتھ لڑی جا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوا ہے ان کو شبلی فراز صاحب کو. ایک تو سلیم صافی صاحب نے ایکچولی ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا متحدہ عرب امارات دیگر میدانوں کی طرح میڈیا کے میدان میں بھی تیزی کے ساتھ قائدانہ کردار کے لیے کوشاں ہے. ابو ظہبی میں گلوبل میڈیا کانگریس میں دنیا بھر اور بالخصوص مسلمان ملکوں سے سینکڑوں میڈیا پرسنز اور حکومتی اہلکاروں کی شرکت پاکستان کی نمائندگی کی سعادت اس حقیر کے حصے میں آئی. وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے سلیم صافی صاحب اس کانفرنس کو اٹینڈ کر رہے ہیں. تو شبلی فراز صاحب نے اس کو کوٹ ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا مستقبل کے نوجوان صحافیوں نے یہ طے کرنا ہے کہ وہ ارشد شریف بننا چاہیں گے یا سلیم صافی. مطلب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ آپ ایک شخص کو جو ہے وہ کس طرح کمپیئر کر رہے ہیں جا کے ارشد شریف کے ساتھ. مطلب میرا نہیں خیال ایسا کرنا چاہیے. دونوں ہی بڑے سینئر چاہے ارشد شریف ہوں یا سلیم صافی صاحب ہوں, دونوں ہی بڑے سینئر جرنلسٹ. ارشد شریف صاحب تو اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن سلیم صافی صاحب ہیں اور وہ ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں. میرا نہیں خیال کہ شبلی فراز صاحب کو اس طرح کی لینگویج یوز کرنی چاہیے تھی. اور دوسرا یہ جہاں پہ اتنا ان کے دل میں درد ہے نوجوان صحافیوں کے لیے, تو آگے ذرا خود یہ دیکھ لیجئے. یہ جو ویڈیو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ PNN کے ایک رپورٹر ہیں, انہوں نے بیسکلی شبلی فراز صاحب کا انٹرویو کیا اور یہ اس انٹرویو میں اسی نوجوان صحافی کے ساتھ لڑ پڑے. ٹھیک ہے, اور وہ وجہ کیا تھی ذرا میں آپ سوال جواب, ظاہری بات ہے میں پورا کلپ تو نہیں چلا سکتا لیکن سوال جواب آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. انہوں نے جواب دینا شروع کیا. اس بیسکلی بات احتساب کی اور توشہ خانہ کی ہو رہی تھی. انہوں نے کہا ان کی ماں پر جھوٹی من گھڑت ایک ایسے ڈسکریڈٹڈ اور بدنام فراڈ کی بات کو اچھالا جا رہا ہے. کتنی گل ہو رہی ہے؟ عمر فاروق کی بات ہو رہی ہے. وہی عمر فاروق جس کو فواد چوہی صاحب بردر کہتے ہیں, بردر. اسی بردر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں جی ڈسکریڈٹ اور بدنام فراڈ کی بات کو اچھالا جا رہا ہے. میں نے نہیں سمجھا دی کی کریے. چودھری صاحب اس کو بھرا کہہ رہے ہیں, یہ اس کو بیٹھ کے برا بلا کہہ رہے ہیں. خیر چودھری صاحب خود بھی اس کو برا بلا کہہ رہے تھے, وہ تو خود بھی پریس کانفرنس میں برا بلا کہہ رہے تھے. وہ چیٹ نہ آتی تو یہ بات سامنے نہ آتی. میں تو ویسے کبھی کبھار کہتا ہوں تحریک انصاف کے لوگوں کے, ان کے رہنماؤں کے اگر فون آپ پکڑ لیں نا, ان کے اگر آپ فون پکڑ لیں اور وہ فون سے سارا چیٹ کا ڈیٹا اگر آپ باہر نکال دو, میرے خیال میں تحریک انصاف ختم ہو جائے گی. یقین کیجئے مجھے لگتا ہے ختم ہو جائے گی. کیونکہ یہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کو بھی اتنی گالیاں دیتے ہیں کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. میں جانتا ہوں, میں خود اچھی طرح جانتا ہوں, میں خود اس کا وٹنس ہوں, میں اس ساری چیز کا. خیر واپس آ جائیں اس ٹاپک پہ. تو انہوں نے کہا جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو فخر ہوگا کہ آپ ایک ایسے پیشے سے منسلک ہوں جو حق کی بات کو پیچھے رکھے اور بدنیتی پر مبنی خبروں کو آگے کرے. تو رپورٹر نے سوال پوچھنے کی کوشش کی کہ ابھی وہ سوال کرنے لگی تھی, شبلی فراز صاحب نے کہا بس ٹھیک ہے. تو رپورٹر نے کہا تحریک انصاف سب سے زیادہ احتساب پر یقین رکھتی ہے. تو انہوں نے کہا احتساب پر یقین تو ہم رکھتے ہیں. رپورٹر نے کہا سر یہ جو توشہ خانہ میں, تو انہوں نے کہا یہ تو آپ کا خیال ہے نا, آپ میرے منہ میں باتیں مت ڈالیں اور لوگوں کو. تو اس نے رپورٹر نے کہا سر میں بات نہیں ڈال رہی. انہوں نے کہا آپ یہ کر رہی ہیں, آپ ابھی نہیں آئی ہیں اس پروفیشن میں. سلیم صافی صاحب کو کوئی ٹویٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں مستقبل کے نوجوان صحافیوں نے یہ طے کرنا ہے کہ انہوں نے ارشد شریف بننا ہے یا سلیم صافی. آپ کو نوجوان صحافیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. شبلی فراز صاحب آپ کو ان سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. چلیں یہ نوجوان صحافی ہیں نا, 80 تو بڈھے ہو گئے ہیں, 80 تو 40 تو ہوتے ہیں نا. خیر اب ظاہری بات ہے مجھے نہیں پتا, یہاں پہ تو 60 70 سال والے اپنے آپ کو نوجوان کہتے ہیں, تو پھر 80 بھی پھر نوجوان ہی سمجھ لیجیے. چلیں آپ مجھے انٹرویو دے دیں شبلی صاحب, میرے ساتھ تو آپ کا ویسے بھی بڑا پیار کا رشتہ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ مجھے انٹرویو دے دیجیے. یہ بچی کے ساتھ تو آپ نے بدتمیزی کر لی, چلیں مجھے انٹرویو دے دیجیے, ذرا میں ہی آپ سے 2-4 سوال کر لوں. اینڈ لیٹس سی اف یو کین ایکچولی یوز سچ لینگویج ان فرنٹ آف می. کیونکہ ظاہری بات ہے یہ بچی تو میرا خیال میں تہذیب میں ماری گئی. ساڈے ہل تو ایسا جا چکر ہی نہیں ہوگا. دا وے یو گوئنگ ٹو ٹاک یو گوئنگ ٹو گیٹ دا آنسر ان دا سیم ایگزیکٹ سیم لینگویج, بالکل اسی لینگویج, اسی ڈائلیکٹ, اسی گرامر کے اندر آپ کو جواب ملے گا. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ ٹائم وین ایور یو ٹاک ٹو اے ینگ رپورٹر پلیز چیک یور ورڈس. ٹھیک ہے, چیک یور ورڈس. دوسری جناب ایک ویڈیو فوٹیج سامنے آئی ہے اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ حسن ہے ایک رپورٹر ARY کے, میں ان کو کریڈٹ دینا چاہوں گا. انہوں نے یہ ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ. میاں اسلم اقبال ریس کورس پارک, جیلانی پارک جسے کہتے ہیں لاہور کے اندر, وہاں پہ ایک فنکشن سے جو ہے خطاب کر رہے تھے. تو وہاں پہ ایک فیملی کھڑی ہوئی تھی جس میں کئی خواتین بھی وہاں پہ شامل تھی, اور انہوں نے وہاں پہ گھڑی چور کے نعرے لگانا شروع کر دیے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں آپ ویڈیو خود دیکھیے, اس کے بعد میں آگے مزید بات کرتا ہوں. PHA ہمارے چیئرمین, PHA وائس چیئرمین, جتنے بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں خواتین و حضرات, تھینک یو ویری مچ.
سب سے پہلے اس ایونٹ کے حوالے سے کل جس طرح میں نے بریفنگ کی سب سے زیادہ جو گراؤنڈ کو خوبصورت کرنے میں وہ مالی حضرات یہ چیک انتظامیہ اپنی جگہ پر اس طرح ہوتا ہے جو سارا کام لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مالی حضرات تو یہ حسن صاحب نے یہ ویڈیو شیئر کی. میں جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, یہ والی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, تب تک میں نے یہ ویڈیو اے آر وائی پہ نہیں دیکھی. یہ اے آر وائی کی رپورٹر ہے, میں نے تب تک اے آر وائی پہ نہیں دیکھی. بعد میں اگر چل جائے تو مجھے نہیں پتا. لیکن آپ نے اس میں ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ وہاں پہ پولیس آئی اور ان میں سے جو ایک بندہ تھا اس کو اٹھا کے لے گئی وہاں سے. آپ نے فرق دیکھا ہے؟ بالکل یہی سب کچھ جو ہے وہ نواز شریف کے گھر کے باہر لندن میں ہو رہا ہوتا ہے. لیکن مجال ہے کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو. لیکن یہاں پہ چند خواتین نے یہ گھڑی چور کے نعرے لگائے جو کہ نہیں لگانے چاہیے تھے. میرا خیال میں ضرورت نہیں ہے. مطلب ایک فنکشن ہو رہا ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے. لیکن ظاہری بات ہے جب آپ نے ماحول اس قسم کا بنا دیا ہے, جب دوسری سائڈ سے نعرے بازی ہوتی ہے, جب آپ لوگ ہر جگہ کھڑے ہو کے اس طرح کرتے ہیں, تو پھر یہ والی سائڈ بھی یہی کرے گی, جو کہ افسوسناک ہے. میں کہتا ہوں دونوں کو نہیں کرنی چاہیے, دونوں کو اس قسم کے کام نہیں کرنے چاہیے. اس سے بلا وجہ کی تفریق پھیلتی ہے. لیکن چلیں, تو وہ اس پولیس جو ہے اس بندے کو اٹھا کے وہاں سے لے گی. اب پتہ نہیں اس کا کیا بنا ہے, اللہ کرے وہ نامعلوم نہ ہو جائے, وہ گمشدہ نہ ہو جائے, وہ اس کا ٹریس رہے, اس کے گھر والے اس سے مل سکیں. بس میری یہ دعا ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ بندہ ہی غائب ہو جائے راتوں رات. لیٹس سی. یہ واقعہ ہے. اس کے بعد جناب مزمل اسلم صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہیں, جن کو میرے خیال میں اسپوکس پرسن بنایا گیا تھا وزارت خزانہ کا پی ٹی آئی کے دور کے اندر. تو انہوں نے جناب ایک ٹویٹ کی. انہوں نے کہا کہ جی وائی جیو ڈیلیٹڈ دا پروگرام فرام یوٹیوب. یہ بیسکلی کون سا جو عمر فاروق والا پروگرام تھا نا, جس کے اندر شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ گھڑی میں نے خریدی ہے. اس کے بارے میں انہوں نے کہا جی وائی جیو ڈیلیٹڈ دا پروگرام فرام یوٹیوب, وائی اٹ از سینسرنگ دیٹ فاروق عمر پارٹ ان UK ٹرانسمیشنز, کلیئرلی فری اسپیچ پیپل آر ناٹ کانفیڈنٹ. تو مزمل صاحب کو نیچے ہی لوگوں نے جواب دینا شروع کر دیا. اچھی خاصی ستھری ہوگی ان کے ساتھ. اس میں لوگوں نے ان کو ویسے ہی بتانا شروع کر دیا, بھائی جان جا کے یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیجیے, پروگرام وہیں پہ پڑا ہوا ہے. ہاں البتہ یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ میں نے چیک کیا ہے کہ جنگ گروپ نے جو لندن کا ایڈیشن آتا ہے اس کے اندر یہ خبر نہیں دی, جبکہ باقی سارے ایڈیشنز میں جو پاکستان کے اندر ایڈیشنز آتے ہیں ان کے, کراچی, پنڈی, لاہور, ان جگہوں کے, پشاور, ان سب کے اندر جو ہے وہ یہ توشہ خانہ والی یہ خبر وہاں پہ موجود تھی. لندن میں آج کے دن اور کل کے دن جو اخبار شائع ہوا ہے اس کے اندر یہ خبر شامل نہیں ہے, وچ از کوائٹ سرپرائزنگ. اب مجھے نہیں پتا یہ انہوں نے سیف کھیلا ہے یا کیا کیا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب تو کورٹ لے کے جا رہے ہیں. میں نے اپنے جس دن میں نے ویڈیو کی تھی, میں نے, اگر آپ میری وہ ویڈیو اٹھا کے دیکھیے گا, مجھے خود اس سٹوری کے اوپر تھوڑے سے ڈاؤٹس ہیں. لیکن تھوڑے سے ڈاؤٹس ہیں. گھڑی تو اس بندے کے پاس پہنچی ہوئی ہے, وہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں, اس نے تو گھڑی دکھا دی ہے. گھڑی پہنچی کس طرح ہوئی ہے اس کے اوپر ابھی شک ہے, مجھے شک ہے. میں بڑا آپ کو کلیئرلی بتا دوں, مجھے یہ عمر فاروق کی پوری سٹوری سے یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ظاہری بات ہے عمران خان صاحب اگر وہ کہہ بھی کہہ سکتے ہیں گھڑی تو بندے کے ہاتھ میں, لیکن اس کے بعد پہنچی کس طرح, یہ سب سے بڑا سوال ہے. فرا گوگی کے حوالے سے کیا وہ کوئی پروف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, یہ میں ابھی سے آپ کو بتا دوں, مجھے اس کے اوپر شک ہے, مجھے اس بات کے اوپر شک ہے. اور اچھا مسئلہ یہ ہے, لیکن پی ٹی آئی والی سائڈ کے اوپر نا, پی ٹی آئی والی سائڈ کے اوپر بھی ایک مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کی سائڈ کی سٹوری ہے نا, جھول اس کے اندر بھی بہت ہے, اور وہ بھی کھل کے نہیں بول رہے, وہ بھی کھل کے نہیں بتا پا رہے کہ گھڑی بیچی کس طرح ہے اور گئی کہاں ہے, اور جس بندے کا وہ نام لے رہے ہیں وہ بندہ کدھر ہے. کیونکہ بندہ آپ یوں لا کے سامنے بٹھا دینا, 1 منٹ میں پتہ لگ جائے گا. تو وہ بھی بیٹھ کے جو ہے نا, وہ بھی ادھر سے چھپا رہے ہیں, ادھر بھی کہانی پوری طرح پکی پتہ نہیں ہے. تو لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ سلمان احمد صاحب تحریک انصاف کے, پتہ نہیں کو میں رہنما کہوں یا کیا کہوں, انہوں نے 16 نومبر کو یعنی کل ایک ٹویٹ کی, اور اس ٹویٹ میں انہوں نے فرمایا ابلیس جن ہے یا فرشتہ, ابلیس جن ہے یا فرشتہ. آگے جواب لکھا انہوں نے, جی 2 ہفتے میں ریٹائر ہو رہا ہے, خود ہی پوچھ لینا. کس کی طرف اشارہ ہے, 2 ہفتے میں کون ریٹائر ہو رہا ہے؟ تو یہ سلمان احمد صاحب کا جناب یہ ٹویٹ تھا, جو میں نے صرف آپ کے ساتھ ویسے ہی شیئر کرنا تھا کہ یہ بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے.
اچھا جی، اس کے علاوہ گجرانوالہ کی خصوصی عدالت میں آج وہ جو ملزم نوید ہے جس نے عمران خان صاحب کے اوپر فائرنگ کی تھی، اسے انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں جو ہے وہ آج پیش کیا گیا. اس کا چہرہ ڈھانپا گیا تھا. پولیس نے 30 روزہ جسمانی ریمانڈ اس کا مانگا، لیکن عدالت نے 12 روز کا جسمانی ریمانڈ اس کا دیا. تو ایک یہ ڈیولپمنٹ بھی جو ہے وہ ہوئی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ فیصل واوڈا صاحب جو ہیں وہ اختیارات کے ناجائز استعمال اور برطانیہ سے فنڈز کی خود بٹ سے متعلق اسلام آباد میں نیب کی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے. یہ کون سا معاملہ ہے؟ وہ جو ملک ریاض والا $190 ملین کا جو معاملہ ہے، یہ وہ معاملہ ہے. اس کے اندر جو ہے وہ فیصل واڈا صاحب وہاں پہ پیش ہوئے، تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرایا. بیان ریکارڈ کرانے کے بعد جب باہر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تو جو چند چیزیں انہوں نے کہی، انہوں نے کہا جی لندن سے فنڈز آئے تھے، اس پر مجھے بلایا گیا. اس سارے معاملے پر کابینہ میں نے فواد چودھری اور شیریں مزاری نے سوال اٹھائے تھے. اس معاملے پر بیرسٹر شہزاد اکبر نے بریفنگ دی تھی. ایک ملک کے سر پر رکھ کر یہ سائن کروایا گیا. یہ غلط کام بلا وجہ کابینہ سے کروایا گیا. پاکستان کے خزانے کو 190 ملین پاؤنڈز کا، سوری میں نے پہلے ڈالر کہا تھا، 190 ملین پاؤنڈز کا نقصان ہوا. انہوں نے کہا کابینہ میں میرے اور شہزاد اکبر کے درمیان جھگڑا ہوا تھا تو میں نے عمران خان کو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ شخص ملک چھوڑ کر چلا جائے گا، اور میں اس وقت بھی عمران خان کو بچا رہا تھا کہ غلط لوگوں پر اعتماد مت کریں. اگلے انتخابات تک عمران خان کے گرد سازشی سانپ اور کیڑوں کی سیاسی صفائی میں میرا بہت کردار ہوگا. انہوں نے کہا میں عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بن رہا. نہ میں عمران خان کے خلاف تھا، نہ ہوں، اور نہ ہی ان کے خلاف ہوں گا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جی فواد چودھری کو ایک جھوٹ کے پیچھے کئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کی شہرت اتنی ہے کہ آپ 2/3 اکثریت سے الیکشن جیت جائیں گے تو ایسے میں مارچ کی کیا ضرورت ہے؟ میرا سیاسی سفر تحریک انصاف کے ساتھ شروع ہوا تھا اور تحریک انصاف کے ساتھ ہی ختم ہوگا. جب صحافی ارشد شریف کا قتل ہوا تو جھوٹی کہانی سامنے آئی. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ منصوبہ پاکستان میں بنایا گیا ہے. یہ جناب فیصل واڈا صاحب نے کہا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے آج بھی چند صحافیوں سے ملاقات کی. اس میں انہوں نے کہا کہ جی آرمی چیف تقرری پر حکومتی حلقوں میں گھبراہٹ ہے. سپہ سالار کے تقرر پر ہماری پالیسی دیکھو اور انتظار کرو کی ہے، یعنی کہ ویٹ اینڈ سی پالیسی. آصف زرداری کے بعد جیلوں سے باقی لوگوں کو بھی نکال کر مشاورت کر لی جائے گی. اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات احتساب اور عثمان بزدار کو نہ ہٹانے پر ہوئے. ان کے کہنے پر عثمان بزدار کو ہٹاتے تو ہماری پنجاب حکومت گر جاتی. یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ اگر یہ ایسا ہوتا نا، یہ میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ اگر عثمان بزدار کو انہوں نے ہٹایا تو ان کی رینکس کے اندر اتنے پھڈے ہیں، اتنی لڑائیاں ہیں کہ انہوں نے سروائیو ہی نہیں کرنا پانا تھا. یہ دوبارہ ووٹ لے نہیں سکتے تھے اگلے سی ایم کا. تو عثمان بزدار کو سی ایم بنا کے خود بھی پھنس چکے ہوئے تھے. یہ بھی چکر تھا. یہ بات عمران خان صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی 100% مجھے یقین ہے کہ مجھ پر سنائپر نے فائرنگ کی. مصدقہ یقین ہے کہ فائرنگ کرنے والے ایک سے زیادہ تھے. ایک بات انہوں نے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جناب فرانس کے ایک ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیا ہے. اس پہ بھی وہاں کے اینکر نے سوال کیا کہ جی وزیر آباد میں حملہ کرنے والا اعتراف کر چکا ہے کہ اس نے حملہ خود کیا، اس کے باوجود آپ 3 لوگوں پر الزام لگا رہے ہیں. پورا جواب جو ہے وہ پوری ایک تقریر تھی. میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا. اس میں کوئی کسی قسم کا دوبارہ کوئی ثبوت نہیں دیا گیا. پھر میزبان نے سوال کیا کہ آپ پر ہونے والے حملے کی وزیر اعظم شہباز شریف نے مذمت کی اور چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کی کہ حملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. یہی مطالبہ تو آپ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے پھر اس کا بڑا لمبا سا ایک جواب دیا. انہوں نے کہا کہ لیکن میں پھر بھی جو ہے نا، یہ جو 3 افراد ہیں میں انہی کے اوپر میرا شک کا دائرہ جاتا ہے. پھر ان سے ایک سوال کیا گیا کہ جی کیا آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ آپ پر حملہ ہو سکتا ہے؟ اس پہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے دوبارہ میرے پہ حملہ ہو سکتا ہے. میری زندگی خطرے میں ہے. وہ لوگ جو مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ میری پارٹی پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے قصوروار ہو سکتے ہیں. ایک انہوں نے بات جو ہے وہ یہ کہی. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جناب آج ویڈیو لنک سے بھی انہوں نے خطاب کیا. کوئی اس کے اندر کوئی خاص نہیں ایسی بات نہیں تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں یا کوئی قابل ذکر بات ہو، اس لیے میں آپ کا وقت ادھر بھی ضائع نہیں کروں گا. اس کے علاوہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں صبح 11 بجے ایک اہم کیس کی سماعت ہے عمران خان صاحب کی، اور اس کے اندر جو ہے وہ بیسکلی توہین عدالت کیس جو ہے اس کی سماعت جو ہے وہ ہوگی. چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے توہین عدالت کیس کی سماعت کرے گا. وزارت داخلہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں متفرق درخواست بھی جمع کروائی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس زیر التوا ہے، جس میں مختلف رہنماؤں کے ٹویٹس، اخباری تراشی اور 25 مئی کے احتجاج کے دوران کے مختلف ویڈیو کلپس بھی جمع کروانے کی اجازت دی جائے. سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت پر عمران خان کے اپنے دستخطوں سے تفصیلی جواب طلب کیا تھا، جس پر عمران خان، بابر اعوان اور فیصل چودھری نے اپنے جوابات سپریم کورٹ میں جمع کروا دیے تھے. تو جناب ایک خبر یہ ہے. اس کے علاوہ آخری خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے
لانگ مارچ کے شرکا کا 18 اور 19 نومبر کو راولپنڈی پہنچنے کی اطلاع کے بعد شہر بھر میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کے لیے بم پروف کنٹینر بھی اب تیار کر لیا گیا ہے اور جو 18 اور 19 نومبر کی درمیانی شب راولپنڈی پہنچا دیا جائے گا, یعنی کہ اس جمعے اور ہفتے کے درمیانی رات کو. اور 18 اور 19 نومبر کو موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز بھی بند رہیں گی اور تمام اسکول بھی جو ہے وہ بند رہیں گے. یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.